بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل خير على كل غائبة لي بكل خير او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستوں، نوجوان ساتھیو، ہم نے قرآن مجید سورہ غافر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پھر اس کے ساتھ میں نے مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان اور بہت ساری کتب احادیث کی ایک حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام میں عبادت کی دعا کی بڑی اہمیت ہے دوستو. دعا، یہ دعا ہم کرتے ہیں نمازوں کے بعد یا عام حالات میں دعا کرتے بہترین عبادت قرار دی گئی ہے، اور عبادت ہی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت میں بھی دعا جو ہے افضل العبادہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں افضل الدعاء، افضل العبادت الدعاء. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین عبادت ہے کہ انسان عاجزی تواضع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھے. عبادت دعا کرو. حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورہ غافر کی آیت تلاوت کی اور فرمایا، تلاوت کیا کہ لوگو ان وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم، تم لوگوں کا رب حکم دے رہا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو. دیکھیں باقاعدہ دعا کا حکم دیا، ادعونی، میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر آگے کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہم سے دعا کرنے میں جو لوگ کوتاہی لاپرواہی کرتے ہیں اور کتراتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو ذلیل و خوار کر کے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. دیکھیں دعا اپنی شان، ہر وقت یہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے محتاج ہیں، اور جو دعا مانگنے میں کوتاہی لاپرواہی ہے، جو کچھ اللہ ہوگا دے گا، ہمیں کیا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم ہے ہماری کیا ضرورت. اللہ اکبر. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت یعنی مجھ سے دعا کرنے میں جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، کتراتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو ہم ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو دوستو دعا کا اہتمام کیا کریں. سنن ترمذی کی روایت کتنی پیاری. اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عباد اللہ علیکم بالدعاء. اللہ اکبر. آیت تلاوت کی، پھر آپ نے فرمایا عباد اللہ علیکم بالدعاء، اللہ کے بندو تم کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. ایک ہے دعا پڑھنا، سبحان اللہ رہا تو پڑھنا ہے، اور ایک ہے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ چیز دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو اس سے بچا لے. اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنا. اللہ نے فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو
علیکم بالدعاء، دعا کا اہتمام کرو، دعا مانگا کرو، دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گڑگڑاؤ، اپنی ضرورت رکھو۔ پھر اللہ سنے آگے فرمایا کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندو ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کرو، تھوڑا سا ٹائم نکالو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سونے کے وقت چلنے کے وقت کچھ دعا کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو لوگ دعا نہیں مانگتے اللہ ان سے بہت ناراض رہتا ہے۔ سوچو ذرا سا، ایک ہی ذات ہے کہ جو نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوگی، اور دنیا کے سارے لوگ جن سے نہیں مانگیں گے تب خوش رہیں گے۔ ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں سوال کرتے نہیں مانگتے اللہ ان سے بہت ناراض رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دعا مانگنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت تلاوت کرنے بعد علیکم عباد اللہ، اے لوگوں کثرت سے دعا کیا کرو۔ العباد الدعاء هو العبادہ، سب سے بڑی عبادت تو دعا ہی کرنا ہے۔ جو انسان دعا نہ کرے اس کا مطلب سب سے بڑی عبادت سے وہ کنارہ کش ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے عبادت کرنے دعا کرنے والا بنائے۔ جو میں نے دعا پڑھی ہے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس دعا کو یاد کریں اور اگر ریکارڈ کر لیں نوٹ کر لیں تو بڑی فائدے کی چیز ہے۔ نبی علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بہت ہی کثرت سے نبی علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے سنا، کیا؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ تین چیزیں مانگتے تھے اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تین چیزیں بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول فرماتے اللہم قنعنی بما آتیت، نمبر 2 وبارک لی فیما آتیت، نمبر 3 واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ کیا ترجمہ ہے؟ پہلی چیز جو مانگتے تھے آپ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ آپ نے جتنا رزق حلال دیا ہے، جتنا مال و دولت دی ہے، جتنا اولاد دیا ہے، جتنے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہے، اللہ اس پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس پر خوش رہیں کہ اللہ نے میرے نصیب میں جتنا تھا اس پر دیا اتنا دیا، ہم اس پر بہت ہی خوش ہیں۔ قناعت ہے۔ گہنوں کو دیکھ کر کے حسد، کینہ کپٹ، بغض اناد، حلال طریقے سے جتنا رزق دیا ہے اس پر آپ کفایت نہ کریں، آپ سود لے لیں، یہ کریں، جھوٹ بولیں دنیا بھر اور اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے ایمان خراب کریں۔ اللہ سبحانہ فرماتے اللہ اس سے بچانا، قنعنی بما رزقتنی، جتنا رزق حلال آپ نے دے دیا ہے اللہ اس پر ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا کر دے، حرص نہ رہ جائے۔ دعا کرو اللہ قناعت نصیب فرمائے۔ قناعت کے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ قناعت کریں گے، اللہ نے جتنا آپ کو مال دیا، اولاد دیا، آپ نے کوشش کی حلال طریقے سے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ اس پر خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کن قانعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ بلا کے نصیحت کی، 5 نصیحتیں، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کن قانعا، اے ابو ہریرہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہے تو سمجھتے شکر گزاری کتنی بڑی چیز ہے۔ شکر گزاری حدیث کے اندر آتا ہے اور اہل علم نقل کرتے ہیں آدھا ایمان صبر سے تعلق ہے اور آدھا ایمان شکر۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماتے شکر گزار بندوں کو میں اپنے ہاتھوں سے اجر و ثواب دوں گا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اے ابو ہریرہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تم شکر گزار بندے بنو تو ایک ہی راستہ ہے، کیا کن قانعا،
اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرو، خوش رہو، قناعت کرو، خوش رہو۔ غیروں کے اپنے سے زیادہ دیکھ کر کے کینہ، کپٹ، بغض، عناد، حسد نہ کرو، حرص، لالچ، طمع نہ کرو۔ تکن اشکر الناس، پھر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے شکر گزار بندے تم بن جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا قد افلح، بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آپ غیروں پر نہ دیکھیں کہ کس کو کیا اللہ نے دیا، آپ اپنے کو دیکھیں کہ اللہ میرے رب نے مجھ کو کیا دیا ہے، قناعت کریں۔ آپ نے فرمایا قد افلح، قد افلح، اللہ نے اس بندے کو کامیاب کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من رزق کفافا، جس کو اللہ نے رزق کفاف دیا، وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے کیا مانگتے تھے؟ قناعت۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پر ہمیں قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2، وبارک لی فی، اللہ آپ نے جو حلال طریقے سے دیا ہے جس پر ہم قناعت کریں، اللہ اس میں خوب برکت عطا کر دے۔ کیا خیال ہے؟ برکت عطا کر دے، اور برکت کئی طریقے سے ہوتی ہے، تھوڑی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دے، بہت زیادہ دے دے۔ اور کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو تھوڑا سا کم دیا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، کہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک کو بہت دیا ہے، ایسی بیماری مبتلا کہ ہر وقت کہاں پہنچ رہا ہے، وہ آدھی آمدنی کہاں چلی جا رہی ہے؟ علاج معالجے کے اندر۔ برکت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا بارک لی فی، اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت عطا کر دے، برکت عطا ہو جائے۔ دوستو، برکت تھوڑی سی چیز ہے، برکت دے تو بہت بڑی بن جاتی ہے، اور بہت بڑی چیز ہو اگر برکت نکال لے تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو برکت کی دعا ہونی چاہیے۔ اور غالباً یہی ہے جو رات کی آخری نماز مغرب سے لے کر کے فجر کے تک جو آخری نماز مومن پڑھتا ہے وہ وتر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ وتر کی۔ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اللہم اهدنی فِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا۔ رب تو نے جو دے دیا ہے، ذرا سوچے اس انسان نے کتنی بڑی دولت کما لی میرے بھائی، کہ رات کو اٹھا، یار اٹھا نہیں، عشاء کی نماز آخری نماز پڑھا، تہجد پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن جب دعا پڑھا اور بڑی خوش نصیبی ہوگی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لیا، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی، وتر چھوڑ دیں، چلے جائیں، کھائیں پئیں سب کچھ، جب سونے کی باری آئے اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نور علی نور، یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں، نور علی نور، اور پھر اسی وقت رات کی تنہائی میں جب سونے سے پہلے 1 رکعت یا 3 رکعت جو وتر پڑھیں، اس وتر میں دعا مانگ لیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، کبھی ذرا وبارک لی فی ما۔ میرے بھائی کیا خیال ہے ذرا بتائیں، جیسے رات کے 12 بجے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے کہاں چلا آیا؟ سمائے دنیا پر، پھر آ کے کیا اعلان کرتا ہے؟ جو بندہ مجھ سے اس وقت مانگ رہا ہے میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، اس کی دعا کو جو مانگ رہا وہ دے دیتا ہوں اس کو۔ حل من مسترزقین، اگر رزق کا کوئی طلبگار اس وقت مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مریض جو شفا مانگ رہا ہو میں اس کو دے دوں،
بہت ساری لمبی دعائیں. اب آپ ذرا بتائیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ سارے دن بھر کی عبادات اور رات بھر کی عبادات پوری کر کے بستر پر جانے کے پہلے اگر 12 بجے آدھی رات کے بعد نصف لیل کے بعد کبھی بھی اٹھ کر کے دعا مانگ لیا اور ویتر پڑھتا تھا. کیا مانگتا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما. اللہ جتنا دیا ہے اس نے برکت عطا کر دے. کبھی بابا کی تعویذ لینے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی, ختم شتم کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ گئے نا؟ کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ نے رب سے مانگا اور اب دے رہا ہے. کیوں؟ اللہ رسول فرماتے ہیں اس وقت بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَئِن سَأَلْتَنِي, بندے نے کچھ سے کچھ مانگا تو میں نے دے دیا. کسی بھوکے نے رزق مانگا میں نے رزق دے دیا. اگر کسی بیمار نے شفا مانگی تو میں نے اس کو شفا دے دیا. کیوں؟ عرش سے آپ پہلے آسمان پر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آئے ہیں کہ جو بندے مانگ رہے ہیں ان کو ہم دے دیں. کتنی بڑی مانگ لیا آپ نے بڑی چیز. وبارک لی فیما آتیت. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. 2 چیزیں ہو گئی. اللہم کنعنی بما آتیت رزقتنی. اللہ جو رزق سے دیا اس میں قناعت نصیب فرمائے. نمبر 2 وبارک لی فیما آتیت. جو کچھ آپ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے. نمبر 3 بہت بڑی چیز ہے, دعا کرو نصیب فرمائے. اور پھر میں نے کہا ذرا 2 آیات کرنے کی کوشش کریں. کتنی پیاری. وَخْلُفْ لِي عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ. وَخْلُفْ, اللہ ہم صبح اٹھے آفس چلے گئے, صبح فجر پہلے اٹھے ڈیوٹی پہ چلے گئے, اب شام تک نہیں آئیں گے. ماں باپ کو وطن میں چھوڑا, بیوی بچوں کو اللہ روزی روٹی کے لیے یہاں آ گئے. کتنی پیاری دعا دوستو. اللہ جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں, اپنا کاروبار, اپنی اولاد, اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, اپنی بیوی بچے, سب کو اللہ چھوڑ کر کے آیا ہوں. اللہ میری عدم موجودگی میں ہر قسم کی بھلائی سے ان کو مالا مال رکھنا. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. ہم میں کون ہے جو باہر نہیں نکلتا؟ وَخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ. اللہ جتنی چیزوں کو میں پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں, ہر ایک ہمارے عدم موجودگی میں ہم سے رہنے سے زیادہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت تو کرنا. میرے بھائی اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو جب سفر پر جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں یا پلین میں بیٹھتے ہیں تو کم سے کم پی آئی اے ہو یا اور ایمریٹس ہو, مسلم تقریباً جو مسلمان بہت ساری فلائٹیں ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے امارات پر چڑھیں, اس پر چڑھیں, اس پر چڑھیں. جب سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا, اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال. اللہ جب پلٹ کر کے آئیں اپنے اہل ویال میں تو کوئی پریشانی کی چیز نہ دیکھیں. لیکن بڑے بدنصیب ہوں گے جو دعا نہیں یاد کرتے, دعا نہیں کرتے. یہ تیسری چیز. اور کتنی برکت ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن حبان, بہت سارے لوگوں نے, ایک بہت مشہور صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے 12 بتائیں. یہی وہ سابقون الاول مسلمانوں میں ہیں. ایک نجار تھے. نجار کیا کرتے؟ لوہار. یہ لوہے کے کاروبار کرتے بیچارے, کہیں باہر سے تھے. مکے میں کوئی ان کا رشتہ دار قرابت دار نہیں تھا. چلو مکے بڑی مارکیٹ ہے, وہاں رہیں گے, ایک بھٹی لوہار کا کام کریں گے, لوگوں کے چھورے چاقو تلوار یہ سب کچھ بنا کے کسانی کے لوہار تھے بیچارے. ایمان لا لیے, کلمہ پڑھ لیے بالکل شروع میں. ان کا کوئی قرابت دار نہیں تھا. کفار مکہ جتنا چاہتے تھے ان کو ستاتے تھے, آگ پر لٹا دیتے,
کپڑے اتار کر کے پیٹھ کے بل لکڑی رکھ کر کے دبا لیتے اور کوئی ایک انسان چوں نہیں کر سکتا اس بیچارے کو چھوڑ دے. کیوں؟ پریشان تھے. اللہ کے رسول بڑی تسلی کی باتیں کرتے ہیں. دن بدلے، کامیاب ہو گئے، استقامت نصیب ہوئی. اب ذرا جو بتانا چاہتا ہوں کس طرح سے یہ بڑی اہم دعا ہے. وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ. اے اللہ، ہم جن چیزوں کو ہم چھوڑ کر کے جائیں اپنے پیچھے، جہاں بھی گھر سے نکلیں اپنی چیزیں، ہم کمپنی میں ہیں، فیکٹری ہماری ہے، ہم بند کر کے گھر میں جا کے سو رہے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. آپ اہل بیان ہیں، بیوی بچے ہیں، بچے اسکول گئے ہیں، آپ ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں، آپ کتنی چیزیں چھوڑ کر کے گئی ہیں. کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول سکھلایا اور مانگتے تھے. وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ. اللہ، جن چیزوں سے میں غائب ہو رہا ہوں، چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ ہر قسم کی بھلائی سے ان کو مالا مال رکھنا. لوٹ کر کے آؤں تو افسوس اور صدمے کی بات نہ ہو، خوشی کا ماحول ہو. اللہ اکبر. خباب بن ارت چلے گئے، دعا پڑھتے تھے اور چلے گئے کہیں جہاد میں چلے گئے. ایک مرتبہ جہاد میں چلے گئے اور نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے. گھر میں بیٹیاں تھیں اور بیوی. اللہ تک کے رسول سے اجازت مانگی اور جہاد میں چلے گئے. عربوں میں بڑا عیب تھا کہ عورتیں دودھ نکالیں، یعنی گائے کا، بھینس کا، عام طور پر بکریاں ہوتی تھیں، عورتیں دودھ نکالیں یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. ایک ایسا دیوس آدمی ہے، اس کی بیوی کیا کر، اور وہ زمانہ آج نہیں ہے. آج تو خوش ہوتے ہیں میری بیوی اسی پوسٹ پر ہے، سمجھ گئے نا. وہ زمانہ دودھ نکالتے چلے گئے. اب بکری کے دودھ نکالنے والا کوئی مرد نہیں ہے، لیکن دعا کر کے گئے ہیں اللہ. کیوں؟ نبی کے صحابی. اللہ، ہم جن کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تیری ذات سے امید ہے ہمارے عدم موجودگی میں، ہماری موجودگی میں جتنے خیر سے رہتے ہیں، ہمارے عدم موجودگی میں ان کو زیادہ خیر و برکت سے تو نوازے، ان کی زیادہ حفاظت تو کرے گا. کیوں؟ ہم جا رہے ہیں لیکن تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں. دعا کر کے گئے، پلٹ کر کے آئے، جس چلے گئے. اب دودھ کون نکالیں؟ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور دودھ نکالنے والا برتن لیتے اور پیارے نبی خود اپنے ہاتھوں سے دودھ بکریوں کو نکالتے. کیا خیال ہے؟ بکری بھی خوش نصیب، اس کا دودھ کون نکالے؟ نبی. گھر والے بھی خوش نصیب کہ دودھ نکالے تو نبی، بیوی بھی خوش نصیب. یہ دعا کی برکت. اللہ وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ. اللہ، ہم دنیا سے یہاں سے جا رہے ہیں، ہم نے جتنے کو اپنے پیچھے چھوڑا ہماری عدمی موجودگی میں، اللہ میری موجودگی میں جتنا ان کو خوش نصیب ہے، ہمارے عدمی موجودگی میں اس سے زیادہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. کتنی پیاری دعا تھی. کہتی ہیں بیٹی، کہتی ہیں اللہ کی قسم جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے، ذرا دودھ نکالنے والا برتن لاؤ. کیوں؟ عورتوں کا دودھ نکالا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اب خباب چلے گئے ہیں، اگر پلٹ کر کے آئے تو لوگ کہیں ارے تم کہتا ہے کیسے آدمی، تمہاری عورت جو ہے دودھ نکالتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا. آئے، کہا دودھ کا برتن لاؤ. کہا دودھ نکالنے کے برتن دیے. دودھ کا برتن بھر گیا، دودھ کا برتن بھر گیا. اور پھر بڑا والا لاؤ تو اس میں ڈال دیا. پھر دودھ کا برتن بھر گیا جس میں دودھ دیتے. سوچتے بکری کو کیا ہو گیا ہے. والد صاحب وہی پہلا برتن لے کے جاتے، دودھ نکالتے تو اتنا خالی رہتا، اور بکری کے اندر اتنا دودھ آ گیا کہ برتن چھوٹا پڑ جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ بڑے دودھ کی ریل بیل ہو گئی، پورا خاندان ایک بکری کا دودھ پیے. کہا کہ بہت خوش تھے کہ شاید کہ اب والد صاحب آئے گے تو خوش ہو گئے، بکری دودھ ایسے ہی دیتی رہے گی. کہتے ہیں جس دن والد صاحب پلٹ کر کے آئے، پوچھا تو ہم لوگوں نے بتایا الحمدللہ دودھ کی ریل بیل تھی. کیسے نبی علیہ السلام آپ کے جانے کے بعد آئے اور کہا ذرا برتن لاؤ دودھ کا. ہم لوگ سوچے کہ دودھ بڑا عیب ہے عورت کا دودھ نکالنا، ماں جائے جب بھی عیب، بیٹی جائے اس سے بڑا عیب، کون دودھ نکالے.
اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ہم لوگوں کی خدمت کے لیے میسر کر دیا. یہ دعا کی برکت ہے دوستو. واخلف علی کل غائبۃ لبخیر. اللہ ہر جب بھی ہم اپنے گھر سے اہل ویال کو چھوڑ کر کے جائیں، جائیداد پراپرٹی دکان کاروبار کمپنی چھوڑ کر کے جائیں، اللہ پلٹ کر کے آئیں تو کوئی تکلیف دہ چیزیں ہم کو دیکھنے اور سننے کو نہ ملیں. پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے، چلے گئے، والد صاحب آ گئے. اب والد صاحب دودھ نکالتے ہوئے پرانا دودھ بکری دیتی ہے، اب نیا دودھ بند ہو چکا. نہیں سمجھے؟ وہ جو دودھ بڑھا ہوا تھا نبی سے کیوں دعا کر کے گئے، اللہ ہم پلٹ کر کے آئیں تو جس حالت میں اس سے بہتر زندگی ہم کو نظر آئے گھر والوں کے. اللہ اکبر. کہتے ہیں پورے مدینے کے لوگ حسرت کرتے تھے کاش کوئی چلا جاتا اور نبی علیہ السلام ہمارے بکری کا دودھ نکالتے تو ایسے دودھ کی ریل بیل ہمارے کہتے 2-3 برتن بھر جاتے تھے. اور جب والد صاحب پلٹ کر کے آئے اور دودھ نکالنا شروع کیا تو وہی پرانا برتن لے کے جاتے، اسی سے دودھ نکالتے، نکال کر کے اسے گزارا کرتے ہم لوگ. تو میرے بھائی بڑی پیاری دعا ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی اور وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. ہر چیز جو ہم چھوڑ کر کے جائیں اور جب پلٹ کر کے آئیں تو اللہ جس حالت میں چھوڑ گئے ہیں اس سے اچھی ہی حالت میں ہم دیکھیں. کوئی تکلیف والی پریشانی والی بات آنے کے بعد نہ سنیں. اس دعا کو یاد کریں اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے دعائیں پڑھنے، صبح کی شام کی، سونے کی، اٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ہر موقع پر انسان دعا کرتا رہے. تو نبی علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث حصہ ہے کہ جو کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہلاک نہیں کرتے. بس کثرت سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد نہیں کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم لوگوں کو روزے نماز کی توفیق دی ہے، تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے، خوب کثرت سے مسنون دعائیں پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.